السلام علیکم، میں محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ارسلان یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ معراج کے بارے میں دیکھیں گے اور دیکھیں گے اس میں کتنی سچائی ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، آئیں جی، شکریہ۔ میرے بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 3 معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، باقی بخاری اور مسلم میں تو درجنوں معجزات کا ذکر ہے، لیکن وہ 3 معجزے جن کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان میں سے نمبر 1 معجزہ، جسے آپ عربی میں آیاتن کہتے ہیں، اردو میں آپ معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، اللہ کی نشانی، وہ ہے القرآن، جس کا ذکر سورۃ العنکبوت میں آیا کہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں بھی کئی احادیث اس کو سپورٹیو ہیں۔ ایک وہ مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور مجھے اللہ نے وحی یعنی قرآن کا معجزہ دیا ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے زیادہ یونیک ہے، یعنی کتاب کا معجزہ۔ اور دوسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن میں ذکر ہوا وہ شق القمر کا واقعہ ہے، جو سورۃ القمر کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے، اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور شق ہو گیا چاند۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا اور پھر دوبارہ سے جڑ گیا۔ تو یہ وہ دوسرا معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا۔ اور تیسرا معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ اس کی کوئی تاریخ ہمیں احادیث کی کتابوں میں نہیں ملتی، نہ کوئی مہینے کا پتہ ہے، یہ اندازہ ہی ہے، بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ معراج کا مہینہ ہے اور 27ویں رات ہے اور اس اعتبار سے اس مہینے کے اندر اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں قرآن و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ بیان کی جائیں، قصے سے کہانیاں بیان نہ کی جائیں جو اکثر قصے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ 3 معجزات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ قرآن، اس کے بعد شق القمر والا یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا معجزہ، اور تیسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو معراج ہم عموماً بولتے ہیں یہ بھی غلط العام ہے، اصل میں اس معجزے کا نام ہے الاسراء والمعراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کا زمینی سفر الاسراء اور المعراج، اور پھر آسمانی سفر، اور یہ دونوں سفر قرآن کے اندر موجود ہیں۔ جو زمینی سفر ہے الاسراء، وہ پارہ نمبر 15 ہمارا سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل جو سورۃ نمبر 17 ہے اس کے آغاز میں ہی آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، ایک دور کی مسجد تک، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس بندے خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ الاسراء رات کا سفر، بیت اللہ سے لے کر مسجد ایلیا، یروشلم، بیت المقدس، یہ تینوں نام ایک ہی مسجد کے لیے، اور بعد میں وہاں پہ مسجد بھی بن گئی، حضرت عمر کے دور میں اس کا نام پھر مسجد اقصی رکھا گیا۔ قرآن جب نازل ہوا تھا وہاں اقصی لغت کے معنوں میں آیا تھا ایک دور کی مسجد، مسجد اقصی بعد میں بنائی گئی ہے، پہلے وہ بیت المقدس یا ایلیا یا یروشلم کہلاتا تھا۔ تو یہ ہے الاسراء، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک براق پہ سوار کر کے آسمانوں کا سفر کروایا گیا 7ویں آسمان تک، اور پھر سدرۃ المنتہا، اس کا نام ہی ہے سدرۃ المنتہا، جہاں پہ مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں تک، اسے ہم کہتے ہیں المعراج، یعنی اونچائی کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ النجم، سورت نمبر 53 میں آیا ہے، جس میں وہ مشہور آیت بھی آتی ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس کے اوپر انشاءاللہ میں ڈسکشن بھی کر دوں گا۔ یہ یاد رکھیے گا میرے بھائیو، الاسراء والمعراج یہ پیورلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی پلس روحانی سفر ہے، یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے، کوئی روحانی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہ کو بھی ماننے میں آر نہ ہوتی، خواب میں تو بہت کچھ انسان دیکھ لیتا ہے، تو یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا موڈ برزخی ہے، یعنی اس کو اس دن کوئی دیکھ کے آبزرو نہیں کر سکتا تھا، الا یہ کہ اللہ نے کوئی ایک خاص منظر کسی کو دکھا دیا، وہ الگ بات، ورنہ یروشلم میں آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب انبیاء جمع ہوئے، صحیح مسلم میں آتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے تمام نبیوں کا امام بھی وہاں پر بنایا۔ میرے بھائی ہمارے شہر میں 1 لاکھ بندہ جمع ہو جائے رات کے وقت تو تھرتھلی پڑ جائے گی، اور اس زمانے کے اندر لیکن کسی نے وہ منظر دیکھا نہیں ہے، وہ ان سین بیریئر تھا۔
اور بیسیکلی یہ اس لیے کروایا گیا جو سورہ آل عمران میں آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تمہیں حکمت دوں، نبوت دوں، اور پھر میرا کوئی پیغمبر تم میں آ جائے تو تم نے اس پیغمبر کی تصدیق کرنی ہے، جس طرح کہ یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق تو سب انبیاء نے کرنی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی انبیاء کرام کو جو ہے وہ برزخی طور پہ وہاں پہ جمع کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوا کے آپ کی امامت کا اعلان کروایا کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ سورہ آل عمران کا وہ والا وعدہ پورا ہو۔ وہ بڑا سٹرکٹ وعدہ ہے، اس میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ مجھ سے یہ عہد کرو کہ جب میرے پیغمبر آئیں گے تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے، اور میرے ساتھ یہ بھاری ذمہ اٹھاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوتا ہوں، اور اب بھی اگر کسی نے اس عہد کو توڑا تو وہ فاسقوں میں شمار ہوگا۔ یہ اتنے سخت الفاظ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ تو یہ برزخی اس کا ماڈل۔ اچھا، یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ یہ جسمانی پلس روحانی سفر ہے، یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے، اگرچہ خواب میں بھی آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی، وہ الگ سے ہے۔ کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں حضرت عائشہ کی طرف منسوب، حضرت معاویہ کی طرف منسوب، کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں معراج کروائی گئی، لیکن وہ اصول محدثین پہ جعلی روایتیں ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر اوپر تلے 3 طرق سکیٹرڈ فارم میں، اوپر تلے تو نہیں ہے، 3 طرق آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6613 4716 3888، جس میں ابن عباس کا قول ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منظر دکھایا تھا۔ اب وہاں پہ جو رؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ عربی میں رؤیا آنکھوں سے دیکھنے والے منظر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بال ابن عباس کا قول امام بخاری اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے لے کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 کے، اور ابن عباس کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ منظر دکھایا گیا جو کافروں کے لیے فتنہ بن گیا، قرآن کی آیت ہے، فتنہ کیوں بنا؟ میرے بھائی اگر خواب کا منظر ہوتا تو کیوں کافروں کے لیے فتنہ بنتا؟ وہ تو مان لیتے ہیں کہ خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، فتنہ بنے اس لیے کہ وہ فزیکل کلیم تھا۔ تو ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ یہ منظر جو دکھایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسم کی آنکھوں سے دیکھا تھا، دل کی آنکھوں سے نہیں۔ دل کی آنکھوں سے مراد ہوتا ہے خواب میں، اور جسم کی آنکھوں سے مراد فزیکلی دیکھنا ہے۔ میرے بھائیو، الاسراء والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک مناظر دکھائے گئے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 جو آیت نمبر سٹارٹ میں 1 ہے، سورۃ نمبر 17، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں کون سی تھیں؟ ان پہ میں بولوں تو میرے بھائی تقریباً 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے۔ میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا گیا۔ نمبر 1 سٹارٹ ہوا شق الصدر سے، آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور جنت سے سونے کا تشت لا کے آپ زمزم کا پانی ڈال کے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھویا۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، چونکہ آپ مکے میں تھے، ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا، راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبرائیل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے مدینہ جو آپ کا مسکن عنقریب بننے والا ہے ہجرت کے بعد۔ حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی کچھ نہیں جائیں گے۔ نمبر 3 پھر آپ کو کوہ طور پہ لے جایا گیا، انبیاء کے مقامات پہ، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اپنا مسکن، اس کے بعد پھر طور سینا کے اوپر، اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ نمبر 4 بیت اللحم لے جایا گیا، بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی۔ لہٰذا اس سے امام ابن تیمیہ کے اس عقیدے کا رد ہوا کہ انبیاء کی جو بیٹھنے کی جگہ ہیں ان کا وزٹ کرنا یہ نعوذ باللہ کوئی بدعت ہے، نبی علیہ السلام کو تو خود کروائی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں، الحمدللہ۔ اور صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج کے دوران ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے سفر کیا تھا تو جہاں جہاں اتر کے نماز پڑھی تھی۔ تو اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھنا، حتیٰ کہ مسند احمد میں آتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پیشاب کیا تھا۔ بخاری میں الفاظ ہیں نافع کے کہ مسجدیں موجود تھیں راستے میں، مسجد کے پاس نالوں کے قریب جو پتھر تھے وہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے مسجد تو بعد میں بنی ہے، نبی علیہ السلام نے اس پتھر پہ نماز پڑھی تھی۔ یہ اتباع سنت کا جذبہ تھا، تو ظاہر نبی علیہ السلام سے لیا۔ 4 چیزیں ہوگی جی، شق الصدر، مدینہ شریف دکھایا گیا، طور سینہ، بیت اللحم، اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اگر میں گزروں میں تمہیں قبر بھی دکھا سکتا ہوں۔ وقائم یصلی فی قبری، وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یہ معاملہ ہے برزخی، حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے لیکن برزخی معاملہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی، 1 لاکھ کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں، یہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اچھا، پھر دجال دکھایا گیا، یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں، دجال بھی دکھایا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے،
تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی، ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزخ اور جنت میں پہنچے نہیں، تو حضور نے کیا دیکھا؟ بھائی اللہ نے وقت، اور آپ یہ دیکھ لیں یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں طے ہوا ہوگا، لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا۔ صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں 40 دن کی مسافت تھی، وہی نہیں طے ہو سکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو وہ آتا ہے نا المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، اور دلال النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر، کہ لوگوں نے آ کے حضرت ابوبکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے چھیڑنے کے لیے، اور انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے۔ اس کے بعد بیت المعمور دکھایا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے 7ویں آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، بیت المعمور، وہ دکھایا گیا۔ اور سب سے بڑھ کے آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، یہ آخری حد ہے، زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس کا نام ہی ہے انتہا، مخلوق کی انتہا ہے۔ باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جی نبی الاسلام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے، بالکل جھوٹ ہے، یہ آپ کی انتہا تھی۔ اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہیں، کہتے ہیں عرش پہ جوتیوں سمیت چلے گئے۔ یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو معارج النبوہ کتاب جس میں یہ باتیں لکھی ہیں، یہ ہے تو سنی عالم ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی روایتیں لکھ دیتا ہے، یہ محض باطل بات ہے کہ نبی الاسلام اپنی مبارک جوتیوں کے ساتھ عرش پہ گئے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، تو عرش پہ جانے والی کوئی بات نہیں۔ ہاں کسے کہانیوں میں آپ مزے لے لے کے بیان کریں، اور جب ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سعدی شیرازی کے شعر نہیں آپ نے پڑھے، مولانا روم کے شعر نہیں پڑھے۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو آپ کو چیخ چیخ کے یہی تو کہہ رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لیں اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتاب میں سے کوئی نکالے نا بات جہاں پہ لکھا ہو۔ پھر ڈاکٹر صاحب تو آپ کو پتا ہے طارق قادری صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ کھولا حضور نے حضور کے لیے، پھر کہا کہ آپ اندر آ جائیں، حریم ناز میں آ جاؤ، وہ پتہ نہیں کیا عشق مشوقی کا انہوں نے ایک، اور بلکہ وہ بغل گیر پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اور طارق جمیل صاحب نے بھی اسی سے ملتی جلتی باتیں کی ہیں، وہ قاب قوسین او ادنیٰ وہ پوری کر کے بتاتے ہیں، انشاءاللہ اینڈ پہ ڈسکس کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے، اور سدرۃ المنتہا ہی پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ، اور سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کی آپ علیہ السلام کو۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 3 چیزیں آپ کو وہیں پہ عطا ہوئی۔ نمبر 1 5 نمازیں، وہ ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ 50 تھی، کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا 6ٹھے آسمان کے اوپر تو کہتے تھے حضرت زیادہ ہے کم کروائیں، ایک پھیرے بس اور لگنا تھی، وہ کو نہیں لگیا، ورنہ وہ 5 کم ہوتے 5 تک رہ گئی۔ پھر اس میں الفاظ ہے بخاری مسلم میں، اللہ نے کہا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا، تمہاری امت پڑے گی 5، سورۃ الانعام میں ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، تو میں ان کو ثواب 10 کا ہی دوں گا، ایک کے بدلے 10 کا تو نمازیں 50 کی ثواب ملے گا 5 کے گیج پہ۔ دوسرا تحفہ دیا گیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، صحیح مسلم میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ سر یہ 2 آیات وہ ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں، آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں، آسمان سے آسمانوں پہ نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پہ۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو آپ کو دی گئی کہ آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو اس کو تو سپورٹنگ پھر قرآن میں بھی آیت ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس پہ جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی، اس نے اس دنیا میں ہی دعا کر لی۔ حضرت نوح نے دعا کی اس کی قسم کی قوم ہلاک ہوگی، میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، میں اس دعا سے اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کی دعا کروں گا، اور میری دعا سے ہر میرے امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 گفٹ آپ علیہ السلام کو ملے، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت۔ یہ ساری تفصیلات آپ مسئلہ نمبر 126 ABC کے اندر دیکھ سکتے ہیں 4.5 گھنٹے میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ الاسراء والمعراج میں جو معراج والا پورشن ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹروورشل چیز جو آپ نے سوال میں بھی کی وہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں۔ اب اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تو بہت بڑی آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے، جب تک کہ آپ پورا مقدمہ ان کو نہیں سمجھاتے۔ تو آپ اس پورے مقدمے کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ فرقہ واریت کا دین ہے جس کو میں بابوں کا دین کہتا ہوں، اور آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ اچھا کہتے ہیں نہیں آپ کتابوں کا دین کہہ لیا کریں، بابوں کا خدا تو سب کا ایک ہے۔ میرے بھائی اس کے اندر قیامت مضمر ہے۔ دین کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی شناخت کے لیے۔ جب آپ کے بابوں نے اس اللہ کی شناخت میں نہیں کروائی ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کروائی تھی،
تو ہم رونا روئیں گے نا کہ آپ کس اللہ کی بات کرتے رہے ہو. تو اصل چیز قیامت زور اس شعر میں تبھی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا. اور دیکھ لیں ہلچل مچی اس کی وجہ سے ہے. اگر میں کہتا کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور, تو کسی کو کچھ نہیں تھا ہونا. یہ اندر جو ہلچل مچتی ہے نا, وہ کہتے ہیں یار ہم پتہ نہیں کس خدا کو مان رہے ہیں, کتابوں والے خدا کو کسی اور کو نہ مان رہی ہوگی. تو یہ تو میں نے ڈیٹیکٹ کیا تھا قرآن سے, کتابوں کا خدا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا پہ اتارا, سورۃ البقرہ آیت نمبر 38, تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں اور باپ کو یہ کہا تھا, قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, اے آدم اور اس کی بیوی اور میری ان دونوں بندوں کی قیامت تک ہونے والی اولاد, اتر جاؤ زمین میں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, یاد رکھنا اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی, انتظار کرنا کتابوں کا, بابوں کا نہیں, کتابوں کا جو پیغمبروں کے ذریعے آئیں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جو ان کتابوں کی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون, جو کوئی ہماری آیات کو جھٹلا دے گا, کفر کرے گا, اس کو جھٹلائے گا, تو وہ ہوں گے اہل جہنم, رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اللہم اجرنا من النار, آمین. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان, آمین. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین, بابوں کا نہیں. تو اس مقدمے کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے بنیادی بات سمجھ لیں, ایک بنیادی عقیدہ, جو عقیدہ پوری امت کا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں. وہ کون ہے میں آپ کو بتا دوں گا. پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس روئے ارض پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی انسان کو, کسی جن کو, کسی فرشتے کو یا کسی بھی مخلوق کو ہونا محال ہے, امپاسبل ہے, یہ مقدور نہیں ہے, محال ہے. اس کے ثبوت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 103, لا تدرکہ الابصار, نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے. حتیٰ کہ اس آیت میں اہل تشیع اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اور جنت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. وہ بھی غلو کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے. تو ہم کہتے ہیں یار آپ کوئی ایک بات کرو, کسی بات کے اوپر ٹکو. اور پھر بعض غلو کرنے والے وہ کہتے ہیں شب معراج بھی جو ہے مولا علی کا پنجہ دیکھا تھا. خیر اب اہل علم ان کو خود ہی رد کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نصیحتیں ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اہل تشیع کا یہ جو ہے مکتب نہیں ہے, مکتب اہل بیت یہ نہیں ہے. تو یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 اس پر گواہ ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر پریکٹیکل ایکسپیرینس سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143, جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ ملاقات کے دوران کہا اے اللہ میری خواہش ہے میں تجھے دیکھوں. اتنی دفعہ باتیں سن سن کے اگلا سٹیپ بھی بندہ طے کرتا ہے نا. تو اللہ نے کیا فرمایا, لن ترانی, ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو مجھے, بلکہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو سمجھنا تو مجھے دیکھ سکتا ہے. تو قرآن کے الفاظ ہیں پہاڑ پہ اللہ نے صرف تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹ وہ تجلی دیکھنے سے بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور اس کے بعد ان کا اللہ میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں, اب دوبارہ میں یہ بات نہیں کروں گا. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں, تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے, تو پھر ہم اسے غلام قادیانی کا بھائی کہیں گے نا, جس طرح اس نے جھوٹا دعوے نبوت کیا. یہ کم از کم اسے کہنا چاہیے کہ تو جھوٹ بولتا ہے, یا تو پھر یہ کلیم کرتا ہے کہ تو مسلمان ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے, جو سورہ شورا کے اندر آیا ہے. 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. نمبر 1 ہمارے محبوب علیہ السلام, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. تو اولو العزم پیغمبروں سے بھی آگے بڑھ گئے. تو پھر ہم یہی کہیں گے نا. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 آخری آیت میں بھی آیا ہے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین نصیب ہو جائے, تمہیں موت آ جائے. تمام نے اس یقین کا ترجمہ موت کیا ہے. مرنے سے پہلے یقین نہیں آ سکتا, کیونکہ یقین اس وقت آتا ہے جب آپ فزیکلی دیکھ لیں. تو یہی تو آپ کو انعام ہے, ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر. اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7356 نمبر حدیث ہے دجال کے کانٹیکسٹ میں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا, لیکن وہ کاف فا را یا کاف الف فا را لکھا ہوگا ایبریویشنز میں. تو لوگ جو اہل ایمان ہے نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ پڑھ لیں گے کہ یہ کافر لکھا ہے, تو ان کو پتہ چلے گا دجال ہے. دوسرے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے, چاہے مومنین میں بھی منافقین ہوئے, اور وہ ہو سکتا ہے کاف سے کشف پڑھ لیں, الف سے الہام پڑھ لیں, فا سے فیض پڑھ لیں, اور را سے روحانیت پڑھ لیں. کہ یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں. اچھا, اس حدیث میں 7356 میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا دجال, یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے. یہ الفاظ ہیں. کیا مطلب کہ مرنے سے پہلے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, مرنے کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ. تو مرنے سے پہلے آپ نہیں دیکھ سکتے. تو آپ بھی مرنے سے پہلے ہیں مسلمان, کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے,
बाबों का खुदा। और अब आप सोच रहे होंगे बाबों ने क्या काम डाला हुआ है, तो ए हूं आगे जो काम की पाया जी उन्होंने, ए तो किताबों ने खुदा की तारीफ सुन ली। बाबों ने क्या काम डाला है जनाब? तज़किरतुल औलिया शेख फरीदुद्दीन अत्तार अल मुतवफ़ा 627 हिजरी की किताब है, जो बरेलवी और देवबंदी दोनों छाप रहे हैं और कह रहे हैं सारे औलिया के हालात जिंदगी इसमें लिखे हुए हैं। ऐसी कोई किताब नहीं, उसमें बायज़ीद बुस्तामी की मेराज लिखी हुई है, अल मुतवफ़ा 261 हिजरी। इनका इमाम अबू यजीद बुस्तामी और मेरा इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल क़ुशैरी अल मुतवफ़ा 261 हिजरी, वो भी 261 में फौत हुए हैं, ये भी 261 में फौत हुए हैं। तो वो कहते हैं उन्होंने मिराज में वो अर्श तक पहुंच गए और अल्लाह को देखा, मुशाहिदा किया। और बकायदा चैप्टर है बायज़ीद बुस्तामी की मिराज तज़किरतुल औलिया में, बुखारी मुस्लिम को छोड़ के इनके पीछे पड़े हुए हैं। और ये आपको हवाले इसके तज़किरतुल औलिया के फ़ज़ाइल अमाल में मिलेंगे, फ़ज़ाइल सुन्नत में भी, तबलीगी जमात की किताब में भी, दावत इस्लामी की जमात की किताब में भी। यानी दोनों भारी फिरके बरेलवी और देवबंदी इसको लेके चल रहे हैं। फिर कशफुल माजूब जो इससे भी पहले लिखी गई 200 साल पहले, अली बिन उस्मान हजवेरी अल मुतवफ़ा 465 हिजरी, उन्होंने कशफुल माजूब में बायज़ीद बुस्तामी के बारे में क्लेम किया है कि वो जब हज करने के लिए गए तो पहली दफा गए तो सिर्फ काबा देखा, तो कहते मेरा हज नहीं हुआ। अगली दफा गए तो काबा भी देखा और काबे के रब को भी देखा, तो कहते फिर भी मेरा हज नहीं हुआ। तीसरी बार गए तो सिर्फ अल्लाह को देखा, काबा ही गायब था, तो उनका अब मेरा हज हुआ है। फिजिकली देखा। अगर कहते हैं ख्वाब में देखना है, तो सर मेरा मासूमाना सवाल है कि ख्वाब का पैकेज मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम को ऑफर क्यों नहीं हुआ, जिनको सूरह अराफ की आयत नंबर 143 में कहा गया लन तरानी, मूसा तो मुझे नहीं देख सकता, उन्होंने आगे तौबा की। तो अगर बाजीद वाला अकीदा उनका होता तो कहते अल्लाह तौबा ख्वाब ही करा दे, बाजीद तो बाई करानी है ना। कहानियां झूठ कूड़ मजा है। हज़रत अबू हुरैरा भी गुस्सा आंदा सी तो अपनी हबशी लैंग्वेज बोलते सन, कूड़ पंजाबी कहते झूठ हूं। अच्छा जी, शेख ज़करिया कांदलवी ने किताब लिखी है फ़ज़ाइल हज। हाजियों को तबलीगी जमात वाले बेचारे मेरे बोले भाई, तबलीगी जमात मेरी जमात है, काफी सारे लोगों को अब बात समझ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हम मोहब्बत करते हैं उनके जज्बे की, लेकिन ये कुछ आपकी किताबों में मेरे भाई लिखा हुआ है, फ़ज़ाइल हज में लिखा हुआ है। सर इतना मजेदार वाक़या है, ये अभी तक वैसे मैंने ना किसी वीडियो में बयान नहीं किया, आज आप सुने और मजा लें। वो लिखते हैं कि जी मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक मस्जिद नबवी में बैठ के दरस हदीस दे रहे थे। आप पता मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक कौन है? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं जी। बुखारी मुस्लिम ने इनसे हदीसें ली हुई हैं मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक से। ये वही है जिनकी मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक है, दो है ना इकट्ठी लिखी की, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक। सर अब्दुल रज़ाक थोड़ा क्रिकेटर नहीं है, भावें समझो। मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक बैठे हुए 3वीं सदी हिजरी के अंदर बड़े इमामों में से वो हदीसें बयान कर रहे हैं। तो वो कहते हैं एक बुजुर्ग का बयान है कि उनको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। हजरत खज़र अलैहिस्सलाम के ऊपर मेरा क्लिप देख लें, अल्लाह फजल तब ये साफ हो जाएगी। तो कहते हैं वो बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे एक दिन खज़र की मुलाकात हुई मस्जिद नबवी में। तो मैंने कहा कि खज़र ये बताइए आज तक आपको कोई ऐसा शख्स मिला है जो मर्तबे में आपसे भी बड़ा हो? हाय हाय हाय। उनका हाँ जी एक बंदा मिला है। उनका जी कैसे? वो कहते हैं एक दिन मैं मस्जिद नबवी में था। अच्छा, हुजूर की पूरी जिंदगी में हजरत खिज़र को तौफीक नहीं हुई है मस्जिद नबवी में जाने की, जो इनके खिज़र हैं झूठे। हुजूर की वफात के बाद वहां अल कुरान में तो सूरह आल इमरान में हुक्म था कि पैगंबरों जब मेरा पैगंबर आ जाए तो तुमने उसकी मदद भी करनी है। ना ग़ज़वा बदर लड़ी, ना और लड़ी, ना खंदक लड़ी, हुजूर की वफात के बाद मस्जिद नबवी बैठे हैं। अच्छा जी, कहानी है ना, खिज़र तो वो है ही नहीं है, मैंने बताया, वो आप लेक्चर में देख लें। कहते हैं जी वो हजरत खिज़र कहते हैं कि एक शख्स बैठा हुआ था, मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक हदीसें बयान कर रहे थे और पास ही एक नौजवान जो है ना वो अपना सर अपने गिरबान में डाले बैठा हुआ था। तो ज़ाहिर ये सूफी होते हैं ना जो ये काम करते हैं, कुरान हदीस का दर्स सुन नहीं सकते क्योंकि इनके खिलाफ है, इल्म बस करनी हो याद। तो कहते हैं हज़रत खिज़र कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक यहाँ पे दर्स दे रहे हैं, इतने बड़े मुहद्दिस, और ये बंदा अलग बैठा हुआ है। तो कहते हैं मैं उसके पास चला गया, तो वो यूं ही बैठा था। तो मैंने उससे पूछा कि तू अब्दुल रज़ाक से हदीसें क्यों नहीं सुनता, इस जमाने में तो उसके पाए का मुहद्दिस कोई नहीं है। तो वो आगे से कहता है कि लोग अब्दुल रज़ाक से हदीसें सुनते हैं और मैं डायरेक्ट रज़ाक से सुनता हूं। अस्तगफिरुल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सर ये दावा रसूलुल्लाह के बाद अगर कोई करे तो या तो उसका ज़िनी तवाज़ुन बिगड़ा होगा या गुलाम अहमद कादियानी का भाई होगा। सही बात, तभी कलम उठा सकते हैं ना आप कि ज़िनी तवाज़ुन बिगड़ा हो। सही बुखारी में तालीकन मौला अली का कौल है और सुनन इब्न माजा में मरफू पूरी मौला अली ने नबी अलैहि सलाम से रवायत किया कि 3 लोगों से अल्लाह ने कलम उठा लिया। नंबर 1 सोया हुआ शख्स, नंबर 2 बालिग नाबालिग, और नंबर 3 मजनून मजजूब पागल, जो मर्जी कह रहे हो, शतहियात वाला। अच्छा, वो कहते हैं कि जी वो हज़रत खिज़र परेशान हो गए कि डायरेक्ट अल्लाह को सुनना। तो हज़रत खिज़र कहते हैं मैंने पूछा कि अच्छा तुझे अगर इतना ईमान है तो बता मैं कौन हूं। तो कहते हैं जी उसने कहा कि नजर उठा के कहा, उन्होंने कहा अगर मैं गलत नहीं हूं तो तू खज़र है। कहते मैं डर गया। तो कहा ये मुझे एक बंदा मिला जो मर्तबे मेरे से ऊपर से। ऐ जनाब कहानियां तो इसलिए मैंने बयान किया कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
اور پیغمبروں کے مقابلے پہ انہوں نے اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں. تو اب ہم ان کو صرف پیار سے کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور.